بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ ایران سے فیس ٹو فیس مذاکرات کے لیے تیار۔ صدر جو بائیڈن نے رپورٹر کو گالی کیوں دی؟ بحیرہ جنوبی چائنا میں امریکی F-35 لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ۔ جرمنی کا یوکرائن کو ہتھیاروں کی فروخت سے انکار۔ مسلمان برطانیہ میں دوسرے سب سے کم پسند کیے جانے والے لوگ ہیں، تحقیق۔ شہباز شریف کو ایک اور بہانہ مل گیا۔ سعودی عرب میں مچھلی کے کاروبار کے سب سے بڑے جزیرے کا افتتاح۔ طب میں پیاز اور ادرک کا رس ملا کر پینا اکسیر بن جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ایرانی حکام سے جوہری معاہدے اور دیگر مسائل پر براہ راست بات کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ وہ 4 امریکیوں کو رہا کرے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم براہ راست ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ معاہدے اور دیگر مسائل کے لیے ایران سے براہ راست بات کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ براہ راست بات چیت کرنے سے رابطہ مؤثر ہو سکتا ہے، جو کہ 2015 کی ڈیل کو عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری اقدامات کی رفتار کے پیش نظر ہمارے پاس جوہری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی طرف لوٹنے کا وقت کم ہے۔ دوستو، امریکی وزارت خارجہ کے بیان سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ وہ معاہدے سے متعلق بیانیہ میں مذاکرات کے دوران امریکہ سے براہ راست بات کرنے پر غور کرے گا۔ فی الوقت ایران امریکہ سے براہ راست بات چیت نہیں کر رہا، تاہم اگر مذاکرات کے دوران ہم اس نقطے پر پہنچے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت سے گارنٹی مل سکتی ہے اور ایک اچھا معاہدہ طے پا سکتا ہے تو ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے متعلق سوال پر صدر جو بائیڈن بھڑک اٹھے اور مائک پر فاکس چینل کے رپورٹر کو گالیاں دینے لگے۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران فاکس نیوز کے رپورٹر نے صدر جو بائیڈن سے سوال کیا کہ آپ مہنگائی سے متعلق سوال کا جواب دیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم میں بڑھتا ہوا افراط زر سیاسی ذمہ داری ہے؟ رپورٹر کے اس سلگتے ہوئے سوال نے جو بائیڈن کو طیش میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے جذبات سے عاری چہرے کے ساتھ رپورٹر کو ایک گندی گالی دے دی۔ فاکس نیوز کے نمائندے کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے اس واقعے کے 1 گھنٹے بعد ہی مجھے فون کر کے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگ لی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن سے فون پر خوشگوار موڈ میں بات ہوئی اور انہوں نے اپنی بات بھی واضح کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے صدر کو بتایا ہے کہ میں آئندہ بھی غیر متوقع سوالات کرتا رہوں گا، جس کا صدر نے مثبت جواب دیا۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ ایک جوہری طاقت سے چلنے والے امریکی بحری جہاز لڑاکا طیارہ F-35C کو لینڈنگ حادثہ پیش آیا ہے، جس میں 7 ملاح زخمی ہو گئے۔ جو بحیرہ جنوبی چائنا میں سفر کر رہے تھے، پائلٹ کو بحفاظت طیارے سے باہر نکالا گیا اور اسے امریکی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ دوسری طرف امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ تائیوان نے آبی گزرگاہ کے اوپری حصے پر چینی طیاروں کی اطلاع دی ہے۔ امریکہ نے بحیرہ جنوبی چائنا میں اپنی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں ہمیں اپنی جنگی صلاحیتوں کو قابل اعتماد بنانے اور اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کو علاقائی استحکام کے حوالے سے مطمئن رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ تائیوان نے گزشتہ روز اپنی حدود میں مزید 13 چینی طیاروں کے داخل ہونے کی اطلاع دی تھی۔ دوسری طرف اس صورتحال پر چائنا نے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم تائیوان کے دفاعی زون میں چائنا کی پروازیں ممکنہ طور پر غیر ملکی فوجی سرگرمیوں کا رد عمل ہے، یہ خبردار کرنے کے لیے کہ چائنا دیکھ رہا ہے اور وہ تائیوان سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے
نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ بحر جنوبی چائنا جو اہم جہاز رانی کے درمیانی راستے سے گزرتا ہے، اس میں گیس فیلڈز کے میدان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان گزرگاہوں پر تائیوان حکومت اپنا دعویٰ کرتی ہے، جبکہ ویتنام، ملائیشیا، برونائی اور فلپائن بھی اس کے دعوے دار ہیں۔ یوکرائن نے جرمنی کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت سے انکار کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ یوکرائنی وزیر خارجہ نے یوکرائن کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے سے انکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2014 سے اب تک جرمنی کی جانب سے یوکرائن کی حمایت اور روس اور یوکرائن کے درمیان مسلح تنازع کے معاملے میں اس کے سفارتی اقدامات کے شکر گزار ہیں۔ تاہم جرمنی کے موجودہ بیانات مایوس کن ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے خلاف مغرب کا اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم روس پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ جرمن شراکت داروں کو ایسے الفاظ اور اقدامات سے اس اتحاد کو نقصان پہنچانے اور روسی صدر پیوٹن کی یوکرائن پر کسی نئے حملے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یاد رہے دوستوں کہ جرمن چانسلر نے گزشتہ دنوں یوکرائن کو ہتھیار فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برطانیہ میں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلمان برطانیہ میں دوسرا سب سے کم پسند کیے جانے والا گروہ ہے۔ یہ تحقیق برطانیہ میں اسلامو فوبیا کی بڑھتی ہوئی حد کو ظاہر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر 4 میں سے ایک برطانوی شہری مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہے۔ یہ خانہ بدوشوں اور آئرش مسافروں کے علاوہ کسی بھی گروہ کے خلاف سب سے زیادہ منفی خیالات ہیں۔ 1/4 سے زیادہ لوگ تقریباً 25% سے زائد مسلمانوں کے بارے میں منفی محسوس کرتے ہیں، اور صرف 10% سے کم بہت زیادہ منفی محسوس کرتے ہیں۔ تقریباً 5 سے 1 برطانوی شخص جو 18.1% بنتا ہے، مسلمانوں کی برطانیہ نقل مکانی پر پابندی کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ 9.5% اس خیال کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانوی افراد اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو تیار رہتے ہیں، لیکن انہیں مذہب کا حقیقی علم ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ برطانوی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ برطانوی لوگ زیادہ تر غیر مسیحی مذاہب کے حوالے سے اپنی لا علمی کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانوی شہری اسلام کے بارے میں جانتے کم ہیں، لیکن اس پر کوئی بھی تبصرہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس تحقیق کے مصنف اور ریسرچر ڈاکٹر اسٹیفن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامو فوبیا برطانیہ میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اسے سماجی طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پر سال 2021 کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ پاکستان کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں بہتری کی بجائے تنزل کی جانب چلا گیا۔ عالمی فہرست میں پاکستان کی تنزلی 16 درجے رپورٹ کی گئی ہے۔ پاکستان 28 پوائنٹس کے ساتھ کرپشن کے بارے میں عالمی رینکنگ میں 140 نمبر پر آ گیا۔ گزشتہ سال کرپشن میں پاکستان کا نمبر 124واں تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن گزشتہ برس کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ 2018 میں موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا، اس وقت پاکستان کا کرپشن انڈیکس میں 170واں نمبر تھا۔ 2019 میں پاکستان درجہ بندی میں 120ویں نمبر پر آ گیا۔ 2020 میں 124ویں اور اب 2022 میں 140ویں نمبر پر آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ موجودہ دور حکومت میں پاکستان کی 23 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور بھارت 40 پوائنٹس کے ساتھ 50ویں نمبر پر رہا۔ دوسری طرف اس رپورٹ پر شہباز شریف کو بھی اپنی سیاست چمکانے کا موقع مل گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کی رپورٹ فرد جرم ہے، کرپٹ حکمران استعفیٰ دیں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مسلسل دوسری بار گواہی دی ہے کہ عمران نیازی حکومت کرپٹ اور چور ہے۔ کرپٹ حکمران استعفیٰ دیں، ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی کی وزارت عظمیٰ میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ملک کی بدنامی کا دکھ ہے۔ آٹا، چینی، بجلی، دواؤں، یوریا اور LNG سمیت ہر شعبے میں کرپشن ہوگی تو پاکستان کرپشن انڈیکس میں 124 سے 140 پر کیوں نہیں جائے گا؟ کرپشن کا شور مچانے والوں کی روز چوریاں پکڑی جا رہی ہیں۔ دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگانے والوں کو عالمی ادارے چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے قطیف کے گورنر نے خلیج عرب کے علاقے میں مچھلیوں کے سب سے بڑے جزیرے فش آئی لینڈ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ جزیرہ مچھلیوں کے تاجر اور سیاحوں کے لیے ایک منزل ہوگا۔ جزیرے کے قیام کی لاگت 80 ملین ریال جبکہ رقبہ 1,20,000 مربع میٹر ہے۔ مذکورہ جزیرہ بندرگاہ اور خلیج عرب کے پانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ مارکیٹ کی نمایاں سہولیات مرکزی عمارات ہیں جو 60,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہیں، جس میں ہر قسم کی دکانیں موجود ہیں۔ رب کائنات نے پیاز اور ادرک میں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ طب یونان میں ان دونوں کا استعمال بطور ادویات صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر کرنے کے ساتھ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ پیاز اور ادرک کا رس، اس کے استعمال سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم کو وافر مقدار میں آکسیجن مہیا ہوتی ہے۔ پیاز اور ادرک کا رس بینائی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کے رس میں وٹامن ای موجود ہوتا ہے جو آنکھوں سے متعلق کئی مسائل کو دور کرتا ہے۔ ادرک کا استعمال جسم میں دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری جانب کچی پیاز کا رس خون کی کمی کے مسئلے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ طبیب حضرات جسم میں خون کی کمی کی صورت میں ادرک اور پیاز کا رس پینے کا مشورہ صدیوں سے دے رہے ہیں کیونکہ ان میں آئرن کی موجودگی خون کے سرخ خلیوں کو پروان چڑھاتی ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پیاز اور ادرک کا رس برابر مقدار میں ملا لیں۔ اس کا 1 چمچ رات کو سونے سے پہلے جسم میں ہارمونز کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اگر آپ بالوں کے کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں جس میں خشکی، بالوں کا روکھا پن، بالوں کا ٹوٹنا اور باریک ہونا اور بالوں کی کمزوری وغیرہ، تو نہانے سے پہلے ان دونوں سبزیوں کا رس برابر مقدار میں لے کر اسے بالوں کی جڑوں میں آہستہ آہستہ مساج کر دیں اور پھر کچھ دیر سے اسے سر میں لگا رہنے دیں۔ پھر بالوں کو کسی اچھے ہربل شیمپو سے دھو دیں اور اس عمل کو ہفتے میں 1 سے 2 بار لازمی اختیار کریں۔ اگر آپ کو پیاز یا ادرک سے الرجی ہے تو پھر اس کا استعمال نہ کریں۔ آپ ان دونوں کے رس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے اس میں لیموں کا رس اور شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیاز اور ادرک کا رس اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اسے رات کے وقت استعمال کریں کیونکہ یہ جہاں آپ کی صحت کو فائدہ مند ہوگا وہاں آپ کی رات کی نیند کو بھی بہتر بنائے گا۔ جنوبی کوریا کے ایک کسینو سے 2,08,52,00,000 روپے کی بڑی چوری کی واردات ہوئی ہے، جس میں کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کسینو کی ہی خاتون انچارج نے $1,30,00,000 جو 2,08,52,00,000 روپے پاکستانی بنتی ہے چوری کی۔ جو کسینو کی فنڈ انچارج تھی اور اس کا تعلق ملیشیا سے ہے، جو گزشتہ ماہ چھٹیوں پر جانے کے بعد واپس نہیں لوٹی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی نقد رقم لے جانا ممکن نہیں کیونکہ اس کا وزن تقریباً 280 کلو بنتا ہے جو کسی کے لیے اکیلے لے جانا ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے سیکیورٹی کیمروں کی مدد بھی حاصل کی ہے لیکن فوٹیج سے وہ حصہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے جس میں پیسے غائب کیے گئے۔ واٹس ایپ کی طرف سے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کروائے جانے کے بعد سے صارفین اپنے ڈیٹا کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو کر دیگر میسیجنگ ایپلیکیشن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جن میں ایک ایپلیکیشن سگنل ہے۔ در حقیقت سگنل نامی یہ ایپلیکیشن بھی اسی شخص نے بنائی ہے جس نے واٹس ایپ بنائی تھی۔
اس آدمی کا نام بریان ایکٹن ہے جس نے اسٹیفرڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ ایپل اور اڈوب کے ساتھ پروڈکٹ ٹیسٹر کے طور پر بھی کام کر چکا ہے اور یاہو میں بھی ملازمت کر چکا ہے۔ اسے ٹویٹر اور فیس بک جیسی ٹیک کمپنیوں کی طرف سے مسترد بھی کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے دوست جان کوم کے ساتھ مل کر بالآخر واٹس ایپ تخلیق کر ڈالی۔ 2014 میں انہوں نے واٹس ایپ $19 ارب کے عوض فیس بک کو فروخت کر دی۔ واٹس ایپ چھوڑنے کے بعد بریان نے صارفین کو ایک اور ایسی میسجنگ ایپلیکیشن دینے کا فیصلہ کیا جہاں ان کی پرائیویسی پر کوئی سمجھوتا نہ ہو اور ان کا ڈیٹا محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے سگنل نامی ٹیسٹنگ پلیٹ فارم کی 2018 میں بنیاد رکھی۔ امریکی کار ساز کمپنی نے مستقبل کی اڑنے والی گاڑی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ خود سے چلنے والی یہ گاڑی ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ اور ٹیک آف کر سکے گی۔ کار 55 میل فی گھنٹے کی رفتار سے مسافروں کو ایک چھت سے دوسری چھت تک پہنچائے گی۔ اسپین کی ویلنسیا یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے دلچسپ پروجیکٹ پیش کیا ہے جس کے مطابق جن مردوں کے سر پر بال نہیں ہوتے اس سر سے سورج کی روشنی سے شمسی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کار میں کھوپڑی کو سطح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سورج کی کرنوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر اسے بجلی میں تبدیل کرتی ہے تاکہ اس شخص کے پاس چھوٹی بیٹریوں میں توانائی ذخیرہ ہو جائے۔ ذخیرہ شدہ توانائی بعد میں موبائل فون کو چارج کرنے سمیت مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ گنجے سر کا شمسی خلیوں کے مقابلے میں شمسی توانائی کو تبدیل کرنے میں زیادہ کارآمد ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تجربہ 42 مردوں پر کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ امریکہ میں ایک نوجوان کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا شوق مہنگا پڑ گیا۔ اپنے ماں باپ کے متعلق ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے اپنی فیملی ہسٹری کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو یہ انکشاف ہوا کہ جنہیں وہ بچپن سے اپنے ماں باپ سمجھتا آ رہا تھا وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں تھے۔ میاں بیوی نے دراصل 23 سال قبل اس کو گود لیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے اس ماں باپ کو فون کیا اور بہت دیر تک دونوں کے ساتھ جھگڑا کرتا رہا۔ وہ یہ جان کر بہت غصے میں تھا کہ انہوں نے آج تک اسے حقیقت کیوں چھپائی رکھی۔ میں بہت بدصورت ہوں اور میرا رنگ بھی کالا ہے، ننھی بچی کی ویڈیو نے دنیا کو رلا دیا۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ بھرے انداز سے کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مذکورہ بچی کی ویڈیو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں 4 سال کی بچی اپنے رنگ سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، جس پر اس کے بال بنانے والی ہیئر سٹائلسٹ بچی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہتے، تم بہت خوبصورت ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ویڈیو گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وائرل ہوئی تھی، لیکن ایک بار پھر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہیئر سٹائلسٹ بچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اتنی حسین ہیں اور آپ کے گالوں پر دلکش ڈمپلز بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ خاتون ہیئر سٹائلسٹ کے سمجھانے پر بچی جذباتی ہو جاتی ہے اور خاتون بچی کو فوراً گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ خاتون ننھی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کی رنگت چاکلیٹی جیسی ہے، میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ جب خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتی ہو تو آپ کے خوبصورت ڈمپل آپ کے گالوں پر ابھر آتے ہیں اور آپ کے دانت بھی کتنے سفید نظر آتے ہیں۔ کوئین میری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اطراف سے انسانوں اور جانوروں کا ڈی این اے کشید کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اس محتاط عمل میں چونکہ اطراف کی ہوا اور ماحول سے ڈی این اے نکالا جاتا ہے،
اسے انوائرمنٹل ڈی این اے یا ای ڈی این اے کا نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر الزبتھ کلیئر نے کہا ہے کہ اس طرح ہم پانی، مٹی اور دیگر مقامات سے بھی ڈی این اے اخذ کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق کسی بھی تالاب یا دریائی حصے میں ڈی این اے کی آزمائش سے وہاں موجود مچھلیوں کے اقسام معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل مٹی اور پانی سے مختلف اقسام کے جانوروں کے ڈی این اے نکالے گئے ہیں، لیکن ہوا کے لیے ای ڈی این اے کی آزمائش نہیں کی گئی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے چوہوں کو ایک کمرہ نما فارم میں 1 برس تک رکھا جہاں ہوا کے فلٹر بھی لگے ہوئے تھے، جس سے ہوا کے نمونے جمع کیے گئے اور مرکزی کمرے کے اندر سے بھی ہوا کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ہوا اور خود کمرے کی ہوا میں چوہوں کے ڈی این اے نوٹ کیے گئے اور اس طرح ہوا سے ڈی این اے نکالنے کا پہلا کامیاب تجربہ دنیا نے رپورٹ کیا۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی بند کمرے سے انسانی ڈی این اے نکالا جائے تو جرم اور واقعات کی تحقیق کو ایک نیا رخ مل سکے گا۔ اس طرح ماضی کے راز افشاں کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس طرح قدیم ڈی این اے کی شناخت اور دیگر پہلوؤں سے آثار قدیمہ اور بشریات کی علم میں بھی مدد ملے گی۔ ڈاکٹر الزبتھ اس سے قبل تالاب میں ڈی این اے کی نشاندہی اور درجہ بندی پر خاصا کام کر چکی تھیں۔ اسی تجربے نے انہیں ہوا سے ڈی این اے کے اخراج پر مائل کیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔